الله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له وأشهد أن وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي. اے میرے اللہ میرے گناہ معاف فرما. اے میرے اللہ میں سچی توبہ کرتا ہوں. میرے سارے گناہ معاف فرما. میری خطائیں معاف فرما. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. میں حلفاً اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے احکام اسلام قرآن و سنت کی احکامات پر پابند رہنے ذکر الہی کرنے محبت الہی اور محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس بیعت کی عہد و پیما کرتا ہوں کہ میں قرآن و سنت کے احکامات پر عمل کرنے کی پوری کوشش کروں گا. نماز روزے کی پابندی کروں گا. حرام کاموں سے بچتا رہوں گا. نیکی کے کام کرتا رہوں گا. اعمال صالح کرتا رہوں گا. اللہ کے بندوں کے حقوق پورے کرتا رہوں گا. تاجدار ختم نبوت کے لیے ادنا سپاہی بن کے فریضہ سر انجام دیتا رہوں گا. انشاءاللہ عز و جل. اے میرے اللہ مجھے میرے وعدے پر قائم رکھنا اور روز قیامت اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرمانا اور اپنا دیدار عطا فرمانا. آمین. الحمدللہ آپ نے احکام شریعت و طریقت کے معاملات میں بیعت کی. اللہ تعالیٰ آپ کی اس بیعت کو اور میرے عہد و پیما کو بھی قبول و منظور فرمائے جو ہم نے سب میں مل کے کی ہیں. یہ تجدید ہوئی ہے ابھی، اس میں میرا خود بھی تجدید ہو رہی ہوتی ہے. میں جب آپ کو یہ کہہ رہا ہوتا ہوں اس وقت میں خود بھی یہی الفاظ دہرا رہا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے. ہماری بیعت کا مقصد بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے اور اس پہ چلنا، قرآن و سنت کے احکامات کی پیروی کرنا اصل میں زندگی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقیقی معنوں میں بندے بن جائیں اس پاک پروردگار کے جس نے ہمیں کائنات میں یہ زندگی دی، یہ سانسیں دی ہوئی. میری اور آپ کی جو زندگی ہے یہ ایک نعمت ہے اللہ کی کہ اللہ نے ابھی ہمیں توبہ کا موقع دیا ہے. اس ٹائم
توبہ کرنے کا موقع دیا ہے مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے، اور یہ بار بار موقع زندگی میں نہیں آیا کرتے، اور ہر توبہ کے بعد اپنے آپ کو ثابت قدم رکھیں۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں کہاں پر، اور توبہ کیے بغیر کبھی بھی نہیں سونا، رات سونے سے پہلے بھی توبہ کیا کریں، ہو سکے تو 2 نفل توبہ کے پڑھ لیا، ایک تسبیح لازمی پڑھا کریں، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، یہ تسبیح پڑھ لیا کریں۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ پڑھا کریں۔ توبہ و استغفار آپ کی زبان پہ جاری رہنی چاہیے کہ آپ کے اندر زندگی میں ٹھہراؤ پیدا ہو جائے۔ جب ہمارے معاملات سب اللہ کے سپرد ہیں، وہی کفیل و وہی کارساز ہے، جس نے میری اور آپ کی ماں کے پیٹ میں حفاظت کی ہے، دنیا میں نہیں وہ کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اسے کارساز بنا کے رکھیں اپنے مولا کو، اپنی حاجتیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، رات کو اٹھ کے تہجد پڑھا کریں، رویا کریں، گڑ گڑایا کریں، معافی مانگا کریں، توبہ کی طرف جانا ہے ساتھیوں۔ اصل معاملہ جو ہے اللہ کے ساتھ ہمارا جڑ جائے۔ آج ہمارا یہ جو عہد و پیمان ہے یہ اللہ کے ساتھ ہے کہ یا اللہ ہم تیرے بندے بن کے رہیں گے۔ یہ گواہ ہو گئے، یہ مجمع گواہ ہو گیا، یہ سما سارا گواہ ہو گیا، اللہ خود گواہ بن رہا ہے کہ میرے احکام پہ پیروی کے لیے عہد و پیمان آپس میں کر رہے ہیں مومن، یہ مسلمان میرے عہد پہ قائم۔ اسی لیے کہا کہ جماعت کے ساتھ جب بندہ رہتا ہے، جڑ جاتا ہے، تو اس میں انسان کے لیے راستے ملتے ہیں۔ تو میں آپ کی جماعت کے ساتھ جڑ گیا، آپ لوگوں کے ساتھ جڑ گیا، تو میری ہدایت کا سامان بن گیا کہ میں آپ کے ساتھ جڑ کے رہوں گا، میں کوشش کروں گا، میرے ساتھی ہیں، میں کوئی میری کہیں یہ غلطی نہ نکال دیں۔ میں ڈرتا ہوں، یعنی دنیا کے اندر بھی ایک ڈر اپنے اندر پیدا کرنا کہ استاذ کو پکڑنا یا اپنے آپ کو پبلک کے سامنے یہ رکھنا کہ یہ بندے تو پردہ ہی نہیں رکھتے، اللہ تو پردہ رکھتا ہے۔ یہ ابتدا ہوتی ہے انسان کی کہ بھئی اس کا ڈر پیدا ہو، اپنے اندر ڈر پیدا ہو، پہلے اللہ کا ڈر پیدا ہو، سب سے پہلا ڈر اللہ کا پیدا ہو، بندوں کا ڈر نہیں، پہلے اللہ کا ڈر۔ لیکن جماعت میں صالحین لوگوں کے اندر جب بندہ رہتا ہے تو وہ ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں پیچھے نہ رہ جاؤں، میں آگے جاؤں۔ صحابہ عمل کے لحاظ سے بڑے حریص تھے، دوسرے سے بڑھ کے آگے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ میں اور آپ بھی بڑھ کے جائیں آگے، کبھی بھی اپنے اعمال پہ تکیہ لگا کے نہ بیٹھو کہ آج میں نے 5 نمازیں پڑھ لی ہیں بہت ہو گیا۔ نہیں، بالکل آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پہ آپ کے اندر ترقی آنی چاہیے، پروموشن آنی چاہیے۔ آپ اپنے جسم کو تقویت دینے کے لیے طاقت کی دعائیں استعمال کرتے ہو، روح کی تقویت کا سامان کرو، جسم کو تقویت مل جائے گی۔ قلب کی تقویت کا سامان پیدا کرو، جسم کو تقویت مل جائے گی۔ اپنی سوچوں کو بدل دو اللہ کے لیے، تو پھر زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو آؤ ہم اس مالک کی طرف رجوع کریں جو میرا اور آپ کا مالک اور خالق ہے، رب ہے سارے جہانوں کا۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اسی کی طرف توجہ رہنی چاہیے۔ یہ جو دل ہے یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ میں لوگوں میں اکیلے جب ہوں تو خیال دل پر ہی رہے، چلتے پھرتے اب یہی ورد بنانا ہے اللہ کے نام کا کہ چلتے پھرتے یہی خیال رہے دل پر۔